لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا فی تفرد وجلا فی شانہ وعظما فی ارکان وقہرا جمیع الخلق بقدوتہ وبرہان. ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ العاجلہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم ومخربی شریعتہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. صلوات پڑھیں محمد پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ سرکار سید الشہداء میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. ایام اعضاء حقیقت میں وہی آواز جو خدا و رسول کی جانب سے ہمیں دی جاتی ہے، اسی آواز پر لبیک کہنے کا بہترین موقع ہے. جس آیت کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، وہاں حکم دیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. جب خدا اور رسول تمہیں پکاریں تو تم لبیک کہو، چونکہ یہ خدا اور رسول تمہیں اس شے کی جانب بلاتے ہیں جو شے تمہیں زندہ کرتی ہے. یعنی خدا و رسول کی دعوت اپنے لیے نہیں ہے، وہ دعوت تمہیں دیتے ہیں تاکہ تمہیں زندہ کیا جا سکے، تمہیں ایک نئی حیات، تمہیں ایک نئی زندگی، وہ حیات جو حقیقت میں تمہارے پاس ہونی چاہیے اگر تم انسان ہو. اور میں نے گزشتہ سال بھی یہاں تک آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اسی زندگی کا نام قرآن حیات طیبہ رکھتا ہے. اسی زندگی کے بارے میں قرآن کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ. مرد و عورت میں سے جو کوئی بھی نیک عمل انجام دیتا ہے تو ہم اسے زندہ کرتے ہیں. فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اسے حیات طیبہ دیتے ہیں. یہ خود قرآن کا کہنا کہ ہم اسے زندہ کرتے ہیں، ہم اسے حیات طیبہ دیتے ہیں، معلوم ہوتا ہے یہ حیات جو ہمارے پاس ہے یہ کچھ اور ہے. قرآن ایک دوسری حیات اور ایک دوسری زندگی کی بات کر رہا ہے، اور یہ وہ دوسری زندگی خدا کی قسم فرش مجلس سے حاصل ہوتی ہے، جہاں پر آپ آؤ خدا و رسول کی آواز پر لبیک کہنا ہے.
اگر حقیقت امر آپ دیکھیے تو مجلسوں میں شرکت دعاکم لما یحییکم، تمہیں بلایا جا رہا ہے ان مجلسوں میں تاکہ تمہیں زندہ کیا جا سکے۔ معصوم فرماتے ہیں من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جو ان مجلسوں میں آتا ہے جہاں پر ہمارے امر کو، ہماری باتوں کو یا ہمارا ذکر بیان ہوتا ہے، تو جس دن سارے دل مردہ ہو جاتے ہیں، مجلسوں میں آنے والوں کے دل مردہ نہیں ہوتے۔ یعنی یہ مجلسیں نہیں ہیں، یہ مجلسیں ہمارے حیات قلب کا نام ہے، ہمارے دل کی زندگی کا نام ہے۔ اور اگر کسی قوم کا دل زندہ ہو جائے تو اس قوم کا امام تنہا نہیں رہتا۔ یہ قانون ہے کہ اگر قوم زندہ دل ہے تو زندہ دلوں کا امام تنہا نہیں ہوتا، امام ان کا تنہا ہوتا ہے جو مردہ دل ہو جاتے ہیں۔ لہذا ان مجلسوں میں ہمیں خدا کی قسم کبھی غور کیا جائے کہ ان مجلسوں کا، اس ذکر کا، ان آنسوؤں کا، اس عزاداری کا کیا فائدہ میری حیات پہ پڑتا ہے۔ تو آپ دیکھیے در حقیقت اگر ایک مجلس فقط اشک عزا کے فوائد پر بیان کیا جائے کہ اشک عزا کے کیا فائدے ہیں، روایات سے بیان کیا جائے کہ روایات اشک عزا کے کیا فائدے بیان کرتی ہیں، تو پہلا فائدہ اشک عزا کا یہ ہے کہ اشک عزا آپ کو پاک کر دیتا ہے، یعنی آپ کے وجود کو طاہر بنا دیتا ہے۔ اور اگر وجود پاک ہو جائے تو انسان صاحب آئے تطہیر کے پاس چلا جائے۔ جتنی غلاظتیں ہیں تو پھر ان غلاظتوں کے ہمراہ تو ہم نہیں جا سکتے نا، ہمارے وجود کو پاک ہونا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں یبن الشبیب ان بقیتا علی الحسین، اے شبیب کے بیٹے اگر تم نے حسین پر گریہ کیا، حتیٰ تسیرو دموعک علی خدیک، اس قدر گریہ کیا کہ تمہارے آنسو تمہاری آنکھوں سے نکل کر تمہارے رخساروں تک آ گئے، تو غفر اللہ کل ذنب اذنبتہ صغیرا کانا او کبیرا قلیلا کانا او کثیرا۔ یہ آنسو جو نکلے تو ان آنسوؤں نے سب سے پہلا اثر جو دکھایا کہ گناہوں کی نجاست سے تمہیں پاک کر دیا، تمہارے خدا نے تمہیں معاف کر دیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ معصوم کا جملہ، یہاں لفاظی تو نہیں ہوتی، یہاں خطابت تو نہیں ہوتا۔ حتی تسیر دموعک علی خدیک، یہ تمہارے آنسو آنکھوں سے نکل کر رخساروں تک آئے، تو ان نے پہلا معجزہ یہ کیا ان آنسوؤں نے کہ تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، یعنی تم پاک ہو گئے۔ اس کا کہیں سے مطلب نہیں نکلتا کہ اس کے بعد پھر میں گناہ کروں۔ توجہ فرمائیے، بعض اوقات روایات ہم غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ایسے کیسے روایت ہے۔ یہ روایت بالکل پرفیکٹ اور صحیح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ اپنے بندے کو واپس آنے کا موقع دیتا ہے نا۔ ایسا تو نہیں اگر خدا کہ 2-4 گناہ تم نے کر لیا تو اب تمہیں جہنم میں جانا ہے، اس کے علاوہ ہماری طرح تو خدا کا معاملہ نہیں ہوتا نا۔ خدا اگر انسانوں کی طرح کام کرنے لگے تو پھر میرے خیال سے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم لوگوں کا جو معاملہ ہوتا ہے، ہم لوگوں کے یہاں تو طاقت بڑھی، قدرت آئی، ہماری اکڑ بڑھتی ہے، لیکن خدا کی تجارت اور خدا کا معاملے کا انداز ہی الگ۔ میں روایت دیکھ رہا تھا، ایک اعرابی پیغمبر کی خدمت میں آنے کے بعد آتے ہی اس نے پیغمبر سے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ من یلا حساب الخلق۔ سوال بڑا اچھا ہے، اعرابی نے آ کر سوال کیا۔ ہوتے ہیں بعض لوگ جلدی میں ہوتے ہیں، بس سوال کریں جواب سنیں چلے جائیں۔ من یلا حساب الخلق، اے رسول خدا یہ بتائیے کہ مخلوق کا حساب کل قیامت میں کون کرے گا؟ یعنی کسے خدا رکھے گا کہ وہ آئے ہمارا حساب و کتاب کرے؟ بڑا سخت مرحلہ ہے واقعاً۔ ہم لوگ تو اچھا ہے کہ سوچتے ہی نہیں اپنے حساب و کتاب کے بارے میں، لیکن وہ لوگ جو فکر مند ہوتے ہیں کہ کل قیامت میں ہمارا حساب کون کرے گا، اس نے آ کر پیغمبر سے سوال کیا من یلا حساب الخلق، یا رسول اللہ لوگوں کے حساب و کتاب کون کرے گا؟
پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالی ذکرہ، اللہ تعالی لوگوں کے حساب کتاب کرے گا۔ پھر اس اعرابی نے پلٹ کے کہا وَهُوَ بِنَفْسِهِ، یا رسول اللہ خدا ہی حساب کرے گا؟ پیغمبر نے فرمایا نام، ہاں خدا ہی حساب کرے گا۔ اب اس کے بعد جو روایت کا جملہ ہے فَتَبَسَّمَ الْأَعْرَابِي، اعرابی مسکرانے لگا۔ سوال کیا، پیغمبر نے جواب دیا، ابھی مسکراتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں وہ مما ضحکت یا اعرابی، کس وجہ سے ہنس رہے ہو؟ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تم نے پوچھا کہ حساب کون کرے گا، میں نے جواب دیا خدا کرے گا، ابھی مسکرا کیوں رہے ہو؟ یہ بھی پیغمبر فقط وہ جواب اس سے لینا چاہتے تو، وگرنہ پیغمبر کسی علم کی بنیاد پہ تو نہیں کہ پیغمبر کو نہیں معلوم تھا۔ پیغمبر نے فرمایا مما ضحکت یا اعرابی، کس بنیاد پر تم ہنس رہے ہو؟ میں نے تو جواب دیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ الکریم اذا قدر عفا، کریم کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جب قدرت پیدا کرتا ہے تو معاف کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ لئیموں کی خاصیت ہوتی ہے، جب طاقت آتا ہے تو بدلہ لینا چاہتا ہے۔ کریم ایسا کرتے ہی نہیں نا۔ کریم کی خاصیت کیا ہے؟ کریم جب طاقتور ہو جائے، جب اس کا کنٹرول آ جائے تو کریموں کی پہچان ہی یہی کہ اذا قدر عفا، جب تک میں لئیم ہوں تو میں سوچوں گا کہ کیا کروں کہ ان سے بدلہ لے لوں، کب میرے ہاتھ میں ایسا پاور اور ایسی طاقت آ جائے کہ انہوں نے مجھے ستایا تھا، میں انہیں معاف کروں، میں انہیں ان سے بدلہ لوں۔ لیکن کریم کیا کرتا ہے؟ کریم کا آخری مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ کیا کروں کہ اسے معاف کر دوں۔ دیکھیے لئیم پوری کوشش کرتا ہے کہ کیا کروں کہ ان سے بدلہ لے لوں، اور کریم یہ چاہتا ہے کیا کروں کہ انہیں معاف کر دوں۔ اب یہی تو دنیا آ کر سمجھے نا، حسین مظہر کرامت پروردگار عالم ہیں، لہذا جب حر آئے ہیں تو حسین نے وہ مطالب بھی نہیں دہرائے کہ کن بنیاد پر کیا باتیں ہوئیں، فقط گلے لگا لیا۔ اسے کہتے ہیں الکریم اذا قدر عفا۔ ایک صلوات پڑھے محمد لہذا میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، یہ مواقع فراہم ہوئے، اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں باب الحسین تک پہنچایا، پھر ہمیں در حسین تک پہنچایا، پھر ہمیں ذکر حسین کی سعادت دی۔ اس کا مطلب بار بار وہ خدا چاہتا ہے لوٹ آؤ، بار بار وہ خدا چاہتا ہے میرے بندے میں تمہیں پاک کرنا چاہتا ہوں۔ حتی تسیر دموعک علی خدیک، اگر یہ تمہارے آنسو تمہارے رخساروں تک پہنچ گئے، اللہ یہ نہیں کرتا کہ پھر اس کے بعد کہیں، اللہ کہتا نہیں میں نے معاف کر دیا اپنے بندے کو۔ دوبارہ اگر میرا بندہ غم حسین میں آنسو بہا کر میری ولایت میں آنے کا اقرار کر رہا ہے تو اگر میں اس بندے کو پناہ نہیں دوں گا تو کون دے گا؟ خدا کے علاوہ کون پناہ دے گا؟ خدا کی قسم واقعاً یہ فرصت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں ملی ہے کہ ہم یہاں تک آئیں اور اشک اعزاء اور فرش مجلس میں بیٹھ کر ذکر سید الشہداء کریں تاکہ ہمارا وجود پاک ہو۔ اور یہ وجود کا پاک ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ وجود پاک ہوگا تو اگر آپ روایات میں آئیے نا تو اشک اعزاء کا دوسرا فائدہ جو روایت میں وہ عجیب ہے، ما من باکن یبکی ہے الا وقد وصل فاطمہ واسعدہا ووصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ روایت میں جو دوسرا فائدہ بیان کیا گیا عشق سرکار سید الشہداء کا، معلوم ہے کیا ہے؟ وہ دوسرا فائدہ ہے کہ یہ عشق تمہیں وابستہ کر دیتا ہے زہرائے مرضیہ سے۔ بہت عظیم فائدہ ہے، یہ آنسو نہیں ہے، یہ تمہیں وابستہ کرتا ہے کس سے؟ سیدہ عالمیان سے۔ یہ تمہیں وابستہ کرتا ہے پیغمبر اکرم سے۔ خدا کی قسم یہ خود ایک موضوع ہے، اگر میں اس موضوع پر مجلس پڑھنا چاہتا تو پڑھتا، لیکن نہیں، موضوع کچھ اور ہے، میں بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں۔ پوری کوشش شیطان اور شیطانی فکر رکھنے والے انسانوں کی معلوم ہے کیا ہے؟ کہ آپ کا رابطہ اہل بیت سے ٹوٹ جائے، آپ کا رابطہ اہل بیت سے ٹوٹ جائے۔ پوری کوشش یہی ہے۔ شیطان اور شیطانی کارندوں کی پوری طاقت کس بات پہ صرف ہوتی ہے؟ کہ مومنین کا مومنین سے رابطہ ٹوٹ جائے، میاں کا بیوی سے رابطہ ٹوٹ جائے، بھائی کا بھائی سے، یہ تمام رابطے ہیں۔ خدا کی قسم اگر آپ آئیے نا، شیطان کا کام ہی یہ ہو جو قرآن کہتا ہے شیطان تمہارے درمیان دشمنی لاتا ہے،
یہ دشمنی کس لیے لایا تھا کہ تمہارے رابطے ٹوٹے۔ اور بعض روایات میں کہ مومن اگر تنہا ہو جائے تو مومن لقمہ شیطان بن جاتا ہے۔ مومن کی تنہائی اسے کیا بناتی ہے؟ لقمہ شیطان بناتی ہے۔ لہذا شیطان کی پوری کوشش کیا ہوتی ہے؟ گھروں میں جو آپس میں رابطے بھائیوں کے ہوتے ہیں انہیں توڑنا چاہتا ہے، جو میاں بیوی کے رابطے انہیں توڑنا چاہتا ہے، جو سماج میں مومنین کے آپس میں ایک دوسرے سے رابطے انہیں توڑنا چاہتا ہے۔ حتیٰ اسی وجہ سے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی اگر روایات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد، بار بار اپنے چاہنے والوں کو معلوم ہے کیا حکم دیتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک دوسرے کی ملاقات کو جاؤ، ایک دوسرے کی زیارت کو جاؤ۔ میں نے کبھی شاید پڑھا ہو حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خط، جہاں حضرت فرماتے ہیں وہ اقبال بعضہم بعضا، تم ایک دوسرے کے دیدار کو جاؤ۔ یعنی یہ رابطہ تمہارا ٹوٹنا نہیں چاہیے، جو ایمان کا رابطہ تمہارا ایک دوسرے سے ہے، یہ رابطہ خدا کی قسم تمہارا ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اور حضرت فرماتے ہیں فَإِنَّ وَالِي قُرْبَةٌ إِلَيَّ، یہ رابطہ اگر تمہارا آپس میں رہا تو یہ وہ چیز ہے جو تمہیں مجھ سے قریب کرے گی۔ یعنی تمہارا آپسی رابطہ، آپسی مومنین کا ایک دوسرے کو ہونا بھی چاہیے۔ معلوم ہے مومنین کا رابطہ کیوں نہیں؟ میں مثال دے دوں تاکہ یہ حدیث شریفہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھائی کہ اشک اعضا کرتا گیا، دیکھیے ہمارے جسم کے ہر حصے کا ایک دوسرے سے کتنا گہرا رابطہ ہے۔ کبھی آپ غور فرمائیے، اگر میرا پیر درد کر رہا ہے تو آنکھیں بند نہیں ہوتی، نیند نہیں آتی۔ آنکھوں کا پیر سے کیا ربط ہے؟ آنکھوں کو سو جانا چاہیے، کہا نہیں، پیر میں درد ہے تو یہ آنکھیں نہیں سوتی، ہاتھ میں درد ہے تو یہ آنکھ سوتی ہے نہیں سوتی ہے۔ اگر آپ کے سر میں درد ہے تو آپ کی زبان سے بھی ایسے اثرات لگتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں زبان بھی ٹھیک حالت میں نہیں ہے۔ اگر آپ کو بخار ہو، اگر آپ کے بدن کے کسی بھی حصے میں ہو تو پورا بدن متاثر ہوتا ہے۔ کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ اس بدن کے ہر عضو کا آپس میں گہرا رابطہ ہے۔ اور گہرا رابطہ کیوں ہے معلوم ہے؟ کیوں جب پیر درد کرتا ہے تو آنکھیں نہیں سوتی؟ اس کی وجہ معلوم ہے، چونکہ پیر اور آنکھوں پر ایک ہی حاکم ہے، اس روح واحد کو کہتے ہیں۔ وہی روح جو پیر پر حاکم ہے وہی روح میری آنکھ پر بھی حاکم ہے۔ بہت توجہ فرمائیے گا، یعنی میری آنکھوں پر بھی وہی روح حکومت رکھتی ہے، میرے پیروں پر بھی وہی روح حکومت رکھتی ہے۔ لہذا اگر حاکم ایک ہو انسان پر تو پھر ایک عضو اگر درد سے کراہ رہا ہو تو دوسرا عضو بے چین ہو جاتا ہے۔ اگر ہم سب پر فقط علی کی حکومت آ جائے تو پھر اس کے بعد ایک روح کی حکومت ہوگی، تو پھر ایک مومن کے تڑپنے سے دوسرے مومن کو تڑپنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے مجھے آپ سے رابطہ نہیں، آپ کو اس کا مطلب کہیں ہے کہ حکومتیں الگ الگ ہیں، میری روح کہیں اور ہے اور کسی کی روح کہیں اور ہے، وہ حکومت ایک ہو جائے، وہ علی کی ولایت، وہ اولاد علی کی ولایت، وہ ولایت آ جانے کے بعد پھر مومنین کا بڑا گہرا رابطہ ہوتا ہے۔ لہذا شیطان پوری کوشش کیا کرتا ہے؟ اس رابطے کو توڑنے کی، اس رابطے کو منقطع کرنے کی۔ یہ روابط ہیں، یہ سب وہ روابط ہیں جو آج ہمارے یہاں ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اگر آپ غور کریے نا، گھر میں ایک دوسرے سے رابطہ اچھا نہیں ہے، پتہ نہیں بھائی نے بھائی سے کب سے باتیں نہیں کیا ہے، پتہ نہیں ایک گھر میں رہنے والے دو افراد ہو سکتا ہے ظاہراً دکھانے کے لیے باتیں کرے لیکن دوریاں کافی ہیں۔ یہ شیطان نے کیا۔ یہ رابطے جب ختم ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، رابطے جب ختم ہوتے ہیں اور جب آپ کا وجود محدود ہونا لگتا ہے نا، جب آپ کے وجود کو آپ محدود کر، میرا گھر، میرا یہ محدودیت محرومیت لاتی ہے۔ جتنا آپ محدود ہوتے جاؤ گے اتنا آپ محروم ہوتے جاؤ گے۔ برکتیں اتحاد میں ہیں کہ وہ رابطہ جو گھروں میں ہو، میں عرض کر رہا ہوں ایک ایک رابطے پہ اگر آپ گفتگو کریے نا، یہ سارے رابطے ہمارے کس نے توڑے ہیں؟ شیطان نے توڑے۔ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے اور آخری کوشش کا نام شیطان کی معلوم ہے کیا ہے؟ آپ کا رابطہ اہل بیت سے ٹوٹ جائے۔ انہی روابط کو اگر آپ آگے بڑھائیے نا، یہ خود ایک موضوع ہے کہ کبھی گفتگو کیا جائے، یہ روابط جو ٹوٹے ہیں انہیں بحال کیسے کیا جائے اور ان روابط کے فوائد کیا ہیں۔ لیکن ایک رابطہ جو شیطان ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ آپ کا رابطہ اہل بیت سے ٹوٹ جائے، چونکہ انہیں معلوم ہے، شیطان کو معلوم ہے کہ اگر یہ رابطہ باقی رہا تو انسان نجات پا جائے گا۔ اور شیطان تو نجات کے لیے نہیں بیٹھا ہے، شیطان نے تو کہا ہے کہ میں ایسی جگہ پر بیٹھوں گا جہاں سے لوگوں کو بہکا سکوں، لہذا وہ اسی جگہ پر بیٹھے گا تاکہ تمہارا رابطہ اہل بیت سے توڑ سکے، تمہارا رابطہ تمہارے وقت کے امام سے توڑ سکے۔ تمہارے وقت سے امام سے اگر رابطہ ٹوٹا
تو خدا کی قسم کوئی چیز تمہیں نجات نہیں دلا سکتی۔ یہ وہ رابطہ برقرار کرنے کا طریقہ کیا ہے معلوم ہے؟ روایت کہتی ہے ایک برقرار کرنے کا طریقہ یہ آنسو ہے۔ یہ جو فرش مجلس پہ آپ روتے ہو، یہ فرش مجلس کا جو آنسو ہے تمہیں منسلک کر دیتا ہے، تمہیں متصل کر دیتا ہے اہل بیت سے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جناب امام رضا فرماتے ما من باکن اللہم صلی علی ما من باکن یبکی ہے الا وقد وصل فاطمہ۔ معمولی جملہ نہیں ہے، یہ آنسو ظاہراً لوگوں کو نظر نہیں آتے، لیکن ان آنسوؤں کا اثر ہی اتنا ہے کہ یہ آنسو آپ کو صدیقہ طاہرہ سے وابستہ کر دیتے ہیں، یہ آنسو آپ کو پیغمبر اکرم سے وابستہ کر دیتے ہیں، خدا کی قسم۔ لہذا یہ اشک اذاں جو ہماری آنکھوں سے نکلتے ہیں، ان کا ایک اہم فائدہ ہمیں پاک کرتے ہیں، اور جب پاک ہو جائے گا تو آدمی صاحبان آیت تطہیر سے کیا ہو جائے گا؟ متصل ہو جائے گا۔ لہذا ان مجلسوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے، خدا کی قسم بہت زیادہ، چونکہ ان کا ایک اہم فائدہ کیا ہے؟ مجھے اہل بیت سے وابستہ کر دیتے، اور میری نجات کے سامان سب وہیں پر ہیں کہ اگر میں ان سے وابستہ نہیں ہوا تو پھر اس کے بعد میرا کوئی فائدہ نہیں ہے زندگی کا۔ اگر ان سے وابستہ نہیں ہوا تو نہ میری نماز، نہ میرے روزے، نہ حج۔ معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی گاڑی یا کشتی اپنی منزل سے بھٹک کر چلے نا تو کتنا تیز بھی چلے منزل تک نہیں پہنچتے۔ مین یہ ہوتا ہے کہ آپ کس سمت جا رہے ہو، وہ بندگی کی سمت آپ چل رہے ہو نہیں چل رہے ہو سکتا ہے نماز پڑھ رہے ہو، لیکن وہ نماز سے آپ کا جو قطب نما ہے نا وہ شیطان کی بندگی کی طرف گیا ہو۔ یہ قطب نما پہلے زمانے میں لگایا جاتا تو کشتیاں جب چلتی تھی تو یہ قطب نما رکھا جاتا تھا اور کہتے تھے بس کشتی کو چلنا دھیرے چلے لیکن قطب نما جہاں گائیڈ کرے اسی طرف چلے۔ اگر یہ قطب نما خراب ہو جائے اور پھر اس کے بعد آپ بہت تیزی سے بھی جاؤ نا تو جتنا آپ تیزی سے جاؤ گے اتنا منزل سے دور ہوگے۔ ہماری بندگی کے قطب نما کا نام علی ہے۔ اگر بندگی مسیر علی پہ چل رہی ہے تو پھر اس کے بعد یہ بندگی کی راہ پر ہے۔ اگر اس قطب نما کو ہٹا کر ہم نے کچھ اور رکھ دیا تو یاد رکھنا جتنا تیز عبادتیں کرو گے اتنا تیز خدا سے دور ہوتے جاؤ گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ بہت اہم مرحلہ ہے، لہٰذا ان مجلسوں کی نعمت سے ہمیں اللہ نے نوازا۔ میں بار بار عرض کروں پہلے سمجھنا چاہیے کہ کن عظیم نعمتوں سے پروردگار عالم نے ہمیں نوازا ہے، آنسوؤں سے نوازا ہے۔ یہ آنسو اشک عزا جو ہیں یہ رزق محرم ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں ان 2-3-4 دنوں جو گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں آئیے ان اسباب کو، چونکہ مجلسوں تک آئے ہیں، آپ کے آنسو نکلے، اتنے دنوں سے آپ گریہ کریں، الحمدللہ اور زیادہ گریہ کرنے کی توفیق ملے، وجود پاک ہوا ہے، دل نرم ہوا ہے۔ خود آنسو بھی اعلان اس بات کا ہے کہ آپ سچے ہو۔ تو جو فرما رہے ہیں ہمیشہ ہر وہ آدمی جو روتا ہے، کم لوگ ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے مکاری و عیاری کر رہا ہے، وگرنہ رونے والوں پر ہر آدمی کا ایمان آتا ہے۔ بیچارے نے رو دیا، اس کا مطلب سچ کہہ رہا ہے، کیونکہ آنسو یوں ہی نہیں نکلتے۔ ہم آ کر اگر یہاں روتے ہیں تو گویا صداقت کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ اہل بیت ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ صداقت پر بھی خود دلیل بنتا ہے۔ لہذا جب اتنی چیزیں مہیا ہیں ہمارے وجود کو آگے بڑھانے کے لیے تو آئیے ان چیزوں کو تلاش کیا جائے ان 2-4 دنوں کی گفتگو میں کہ وہ کون سی چیزیں تھیں، وہ کون سے اسباب تھے جن کی وجہ سے واقعہ کربلا رونما ہوا۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے جو ہمارے زمانے میں سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس چیز کو اتنی اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ کل پیش آنے والے واقعات جب حضرت کے ظہور کے بعد پیش آئیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خراب کاریاں جو گزشتہ امتوں میں تھیں کہیں وہ خراب کاریاں ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج میں آ جائیں اور ہم بھی وقت کے حسین کا ساتھ نہ دے پائیں۔ لہذا بہت اہم مرحلہ ہے کہ آپ تلاش کرو ان ریزن کو، ان اسباب کو جس کی وجہ سے واقعہ کربلا رونما ہوا۔ وہ کون سے اسباب تھے، وہ کون سے علل تھے، وہ کون سے ریزنز تھے کہ ابھی پیغمبر کی شہادت کو بہت دن نہیں گزرے، بہت سال نہیں گزرے، ابھی وہ اصحاب موجود ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ کس قدر پیغمبر اکرم بوسہ لیتے تھے امام حسین کے گلے کا، کس قدر امام حسین لبہائے مبارک سرکار سید الشہداء کا بوسہ لیتے تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے مناظر دیکھے تھے۔ سوال خدا کی قسم بہت اہم ہے
کہ آخر وہ کون سے اسباب تھے کہ کربلا میں اس قدر سفاکانہ طریقے سے سرکار سید الشہداء کو شہادت تک پہنچایا گیا۔ وہ کون سے اسباب تھے، وہ کون سی بیماریاں تھیں اس سماج و معاشرے میں، جس سماج و معاشرے میں کربلا جیسا دردناک واقعہ رونما ہوا؟ کبھی تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھیں کہ واقعہ کربلا اور حادثہ کربلا کہ وہ اسباب اور وہ ریزن کیا ہیں جن کی وجہ سے لوگ امام معصوم سے اس قدر دور ہو گئے۔ خدا کی قسم کبھی آپ غور فرمائیے گا، میں آپ کی خدمت میں تاریخ نقل کروں۔ آپ سب شاید وہ نام جانتے ہیں، غسیل الملائکہ کا نام آپ لوگوں نے سب سنا ہے۔ عبداللہ حنظلہ غسیل الملائکہ جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے بیٹے عبداللہ ہیں۔ جب امام کی شہادت کے بعد عبداللہ نے قیام کیا ہے نا، تو مدینے سے 10,000 لوگ نکلے تھے ان کے ساتھ۔ کتنے لوگ نکلے تھے؟ 10,000 لوگ ان کے ساتھ نکلے تھے۔ اسی مدینے سے امام حسین جب نکلے تو کتنے لوگ حسین کے ساتھ نکلے؟ یہ جائز سوال نہیں ہے، یہ جائز سوال نہیں ہے۔ یہ عبداللہ سرکار سید الشہداء کے قدموں کی دھول کے برابر نہیں ہے۔ وہ جب نکلے تو ان کے ساتھ 10,000 لوگ نکلے، اور سرکار سید الشہداء جب نکل رہے ہیں تو کتنے لوگ نکلے؟ آپ مجھے انصاف سے گن کر تو بتائیے نا کہ کتنے لوگ مدینے سے حضرت کے ساتھ آئے ہیں۔ آخر وہ کون سے اسباب ہیں؟ خدا کی قسم تلاش کیا جائے، وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے ریزن ہیں جن کی وجہ سے واقعہ کربلا رونما ہوا، جن کی وجہ سے سرکار سید الشہداء تنہا رہے۔ وہ کون سی بیماریاں اس سماج کو لگی تھیں جو اپنے وقت کے امام کی نصرت کو یہ لوگ آگے نہیں بڑھ پائے۔ انہوں نے ایسا تو نہیں کہ حضرت کے فضائل اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے تھے، آپ نے اور ہم نے وہ فضائل سنے ہیں، انہوں نے ان فضائل کو دیکھا ہے۔ ان میں سے بعضوں نے اس روایات کو نقل کیا ہے، بعض ایسے افراد ہیں جنہوں نے خود دیکھا کہ پیغمبر کس قدر اس گھر پر جاتے تھے جو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کا گھر تھا، اور 6 مہینے سے 9 مہینے تک پیغمبر سلام کرتے تھے۔ اس کے بعد اس گھر میں یہ غربت، یہ تنہائی کہ جب وہ نکل رہے ہیں تو کوئی ان کے ساتھ نہیں آ رہا۔ واقعی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان ریزن کو ڈھونڈیں، کہیں وہ بیماری دھیرے دھیرے ہمارے سماج کو نہ لگ جائے۔ دیکھیں بہت مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہمیں اپنے آپ سے بہت زیادہ مطمئن نہیں ہونا چاہیے، شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے کہ ہم فرش مجلس پر ہیں۔ ہم دنیا والوں سے 2 قدم آگے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرش مجلس پر بٹھایا ہے، لیکن اس طرف بھی اپنے آپ کو بہت غافل نہیں رکھنا چاہیے کہ ہم مطمئن ہو جائیں، یعنی غفلت کو مطمئن کا نام اور اطمینان کا نام دے دیں کہ نہیں اب ہم کیسے بھی زندگی گزاریں گے، ہم بہکنے والے نہیں ہیں، ہم بھٹکنے والے نہیں ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ آئیے تلاش کیا جائے، خدا کی قسم ان ریزن کو، ان اسباب کو تلاش کیا جائے جس کی وجہ سے واقعہ کربلا رونما ہوا۔ کیا ہو گیا تو اس سماج کو جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ جب سرکار سید الشہداء تشریف لے آتے تھے تو پیغمبر جواب سلام میں فرماتے تھے وعلیک السلام یا زین السماوات والارض، یعنی جب سرکار سید الشہداء آئے ہیں تو پیغمبر نے جواب سلام میں معلوم ہے کیا کہا؟ وعلیک السلام یا زین السماوات والارض، اے حسین آپ پر بھی سلام کہ آسمان و زمین کی زینت آپ ہو۔ یعنی پیغمبر مجمع میں یہ جملہ کہہ رہے ہیں وعلیک السلام یا زین السماوات والارض۔ حتیٰ بعضوں نے اعتراض بھی کیا ہے رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی آسمان و زمین کی زینت ہو سکتا ہے؟ تو اس وقت پیغمبر نے ایک عجیب جواب دیا کہ تم حسین کی قدر و معرفت کو کیا جانو، حسین زمین سے زیادہ آسمانوں پہ مشہور ہے۔ یعنی انہوں نے اپنی آنکھوں سے تمام احادیثیں سنی تھیں اور اپنے کانوں سے سنی تھی، اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن آخر اس سماج کو ہوا کیا ہے؟ خدا کی قسم ایک مرتبہ چیک نہیں کیا جائے کہ واقعہ کربلا کے رونما ہونے والے اسباب کیا ہیں؟ یہ کون سے اسباب، کون سی بیماری اس سماج کو لگی ہے اور اس معاشرے کو لگی ہے جس معاشرے میں حسین ابن علی تنہا رہ جا رہے ہیں، جس معاشرے میں حسین ابن علی لوگوں کو بلا رہے ہیں، لوگ حضرت کے ساتھ نہیں آ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا نا، آپ شام والوں کو کہیے کہ ابھی نہیں پہچان پائے حسین ابن علی کو اور ان تک نہیں پیغام پہنچا، چونکہ وہاں پر حکومت تو نہیں تھی۔ وہاں پر جب سے شام والوں کے ہاں حکومت آئی تھی، ایسے لوگوں کی حکومت تھی جو آل علی کے دشمن تھے، جہاں پر صحیح طریقے سے پیغام پہنچایا ہی نہیں گیا تھا۔ لیکن مدینے والے اور مکے والے یہ بہانہ بنا سکتے ہیں، یہ بہانہ مدینے والے بنا سکتے ہیں
شام میں تو جب سے شام والے حکومت لے آئے تھے ایسے لوگوں کی حکومت تھی جو دشمنان اہل بیت تھے، جو ہر طریقے سے اس طرح پروموٹ کرتے تھے کہ اہل بیت ہم ہیں. یعنی البتہ خود مولا امام سجاد سے شام میں ایک شخص نے کہا مولا آپ کے آنے سے پہلے ہم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ رسول کا ان سے بھی زیادہ کوئی قریبی رشتہ دار ہے. یعنی شام تو وہ جگہ تھی جہاں پر رسول کا سب سے قریبی رشتہ دار انہیں سمجھا جاتا تھا. لیکن یہ مدینے والے تو سارے مرحلے سے آگاہ تھے، یہ مکے والے تو سارے مرحلے. دیکھیے میں آپ کی خدمت میں واقعاً کبھی ان دنوں بیٹھ کر ان چیزوں کا حساب کتاب تو کیا جائے کہ آخر یہ کیا ہوا، یہ شام والے نہیں سمجھے یہ مدینے والوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ مکے والوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ کوفے والوں کو کیا ہو گیا ہے. انہوں نے کون کون سی چیزیں ایسی تھی جو نہیں دیکھی، اپنی آنکھوں سے انہوں نے معجزے دیکھے، اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر کس قدر ان اہل بیت عصمت و طہارت کے سامنے تواضع کے ساتھ پیش آتے تھے. اپنی آنکھوں سے ان تمام مناظر کو دیکھنے کے بعد یہ لوگ کیوں نہیں آئے، یہ لوگوں نے کیوں نہیں قیام کیا. حضرت کی شہادت کے بعد غسیل الملائکہ کا بیٹا جب اٹھے تو 10,000، فرزند رسول جب اٹھے تو مدینے سے تعداد کتنی ہے. آخر کیا ماجرا ہے خدا کی قسم. یعنی کہاں یہ سماج پہنچا ہوا ہے، کہاں یہ معاشرہ پہنچا ہوا ہے. اس معاشرے کی حالت یہ، میں روایت دیکھ رہا تو خدا کی قسم حسین کی مظلومیت فقط زیر خنجر نہیں ہے، تیروں کے درمیان حسین کی مظلومیت نہیں ہے. حسین کی مظلومیت کا عالم یہ ہے کہ ابن عباس مسجد نبوی میں درس دے رہے ہیں. ابن عباس کی شخصیت بہت بلند و بالا ہے. ابن عباس کے قدموں کی خاک ہمارے سروں کے مقابلے میں نہیں ہے، وہ ان کی مرتبہ بہت ہے. لیکن اگر آپ ابن عباس کو کمپیئر کرو امام حسین سے تو آپ مجھے بتاؤ ابن عباس کی کوئی حیثیت ہے جب ہم امام حسین سے کمپیئر کریں؟ کچھ بھی حیثیت نہیں ہے. چونکہ امام حسین کہاں، ابن عباس کہاں، بہت عظیم شخصیت ہے. لیکن تاریخ میں ملتا ہے خدا کی قسم ابن عباس مسجد نبوی میں درس دے رہے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے ابن عباس سے کہا ابن عباس میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. امام حسین نے فرمایا کیا پوچھنا چاہتے ہو، ہم سے پوچھو، انہیں درس دینے دو. معلوم ہے اس ملعون نے کیا کہا کہ اگر مجھے اپنے سوال کا جواب آپ سے لینا ہوگا تو میں وہ سوال ہی نہیں کروں گا. یعنی کون سا مدینہ ہے جہاں پر سرکار سید الشہداء کی معرفت دیکھ رہے ہیں. یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے اپنے سوال کا جواب آپ سے حاصل کرنا ہو میں سوال ہی نہیں کرتا. یعنی جہاں پر ابن عباس سے جواب لینے کو لوگ تیار ہیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے جواب لینے کو تیار. یہ کیا ہوا اس معاشرے کو، کبھی ڈھونڈا نہیں جائے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے معاشرے میں بھی وہی بیماریاں لگ جائیں. انہوں نے سارے فضائل دیکھے، میں بار بار عرض کر رہا ہوں انہوں نے فضائل دیکھے ہیں، آپ نے سنے ہیں، میں نے سنے ہیں. ہم نے سے فضائل کسی نے دیکھا ہے؟ بہت کم لوگوں نے شاید بعض کرامتیں دیکھی ہوں، محسوس کیا ہو، لیکن زیادہ تر فضائل تو ہم نے پڑھے ہیں نا. انہوں نے ان فضائل کو دیکھا تھا، لیکن یہ لوگ سرکار سید الشہداء کے ساتھ نہیں ہیں. اگر یہی 10,000، کبھی آپ غور فرمائیے گا، غسیل الملائکہ کے بیٹے کے ساتھ 10,000 جو مدینے کے لوگ نکلے، یہ اگر امام حسین کے ساتھ نکلتے تو کربلا کا انجام کیا ہوتا؟ مجھے انصاف سے بتائیے. یہ 10,000 کا مجمع جو آج نکلا ہے، یہ 10,000 کا مجمع کب نکلتا؟ جب امام حسین نکل رہے تھے. تو یہ مجمع کا عالم کیا ہوتا؟ آج یہ مجمع نکلا ہے 10,000 کا اور کل سرکار سید الشہداء بلا رہے تھے، تو ان میں سے کوئی نہیں ہے. کون سی بیماری ہے، کون سا پرابلم ہے، کون سی مشکل ہے؟ اس کو تلاش کرنا پڑے گا، اسے ڈھونڈنا پڑے گا. ہم ایام اعظام ہیں، میں نے عرض کیا ہمارا دل پاک ہے، ہمارا وجود پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے خاص نظر کیا ہے ہم پر کہ ہمیں فرش مجلس تک بلایا ہے، لہٰذا ہم یہاں سے کچھ ایسا لے کر جائیں کہ کل ہمارے وقت کا امام تنہا نہ رہے. اپنی ذمہ داری کو تو نبھانا پڑے گا نا. کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ایک حسین آئے، پھر وہ آواز لگائے اور پھر یہ معاشرہ اسی طریقے سے اس حسین کو تنہا چھوڑ کر چلا جائے. وہ حسین بھی آواز استغاثہ، صدا استغاثہ لگا کر چلا جائے، اور پھر اس کے بعد پھر وقت گزر جائے تو پھر اس کے بعد ہم کہیں کہ مولا ہم نہیں سمجھ پائے. وہ مرحلہ ہے. میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ، وقت نہیں رہ گیا لیکن جلدی جلدی کیونکہ اس کے بعد بھی ایک مجلس ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ ان چیزوں کو سمجھنا ہے کہ اس معاشرے میں کیا تھا جس کی وجہ سے کربلا رونما ہوئی. وہ کون سی برائیاں تھیں، وہ کون سی بیماریاں تھیں جس کی وجہ سے یہ معاشرہ اپنے ولی خدا حجت خدا سے دور ہے.
وہ کون سی بیماریاں اس معاشرے میں کہ حجت خدا کے معاشرہ یہ حجت خدا کے ساتھ نہیں ہے؟ ایک سب سے بڑی بیماری انشاءاللہ کل میں تفصیل سے عرض کروں گا، ایک سب سے بڑی بیماری جو اس معاشرے کو لاحق ہے، جس کی وجہ سے کربلا جیسا دردناک واقعہ رونما ہوا، وہ یہ کہ یہ معاشرہ اسیر دنیا ہے۔ یہ معاشرہ اسیر دنیا، خدا کی قسم میں اپنی جانب سے نہیں کروں، مجھے اتنی زیادہ روایتیں اس سلسلے میں ہے کہ اگر میں خود اسی ایک موضوع پر پڑھوں تو ایک کشرے کی ضرورت ہے۔ یہ معاشرے کی سب سے بڑی بیماری معلوم ہے کیا ہے؟ یہ معاشرہ اسیر دنیا ہو چکا ہے۔ جو معاشرہ اسیر دنیا ہو جائے، جو معاشرہ اپنی زندگی کی لجام کو دنیا کے ہاتھوں میں دے دے، پھر وہ معاشرہ امام کے ساتھ نہیں چل پاتا۔ جب میری زندگی کا فیصلہ میری دنیا کرنے لگے تو جہاں پر بھی مجھے دنیا جاتی نظر آئے گی وہاں میں امام کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ جہاں تک لگ رہا ہے دین کے ساتھ دنیا چل رہی ہے تو مجھ سے بڑا دیدار کوئی نہیں ہے۔ توجہ فرما، میں نے شاید کبھی عرض کیا تھا کہ اگر میں مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ واہ واہ کرو، سبحان اللہ کرو، خاطر مدارت کرو، تو دین بتانے پہ جب اتنی چیزیں مجھے مل رہی ہیں تو میں کیوں دنیا داری کروں گا؟ توجہ فرما رہے ہیں، میں کیوں دنیا داری کروں گا؟ بات تو یہ ہے کہ جب میں پڑھوں آپ مجھے نہیں پسند کرو، تو جو میرا امتحان تو وہی ہوگا، آپ نہیں پسند کرو، آپ نہیں بات کو مانو، آپ کوئی عزت و اکرام نہ کرو، اس کے بعد میں کہوں کہ نہیں دین یہ ہے تو میں اسی کو پہنچاؤں گا، تب پتہ چلے گا میں دیدار ہوں۔ توجہ فرمانے نہیں تو پورا مجمع آپ کے ساتھ ہے تو آپ نے دین پہنچایا تو یہ بہت بڑا ہنر نہیں ہے۔ دیداروں کے درمیان دین پہنچایا، چونکہ یہاں دین کو سننے والے لوگ بیٹھے ہیں، کبھی ایسے لوگوں کے درمیان دین کو پہنچائیے جہاں دین کو نہیں سننے والے ہیں، اور وہاں دین سناؤ گے تو تمہاری توہین ہوگی، تم کہو کہ ہوا کرے توہین، لیکن میں سناؤں گا دین تو پتہ چلے گا کہ آپ دیدار ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ وہ مرحلہ ہے جہاں پر ہم اپنے آپ کو چیک کریں میں کتنا بڑا دیدار ہوں۔ کبھی کبھار دنیا آ رہی ہے دین، حضرت نے خود فرمایا ان الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتہم، یہ لوگ دنیا کے غلام ہیں، مولا ان کی زبان پہ تو بڑا دین ہے۔ حضرت فرماتے ہیں لقلقہ زبانی ہے، اس کا بھروسہ مت کرو۔ یہوتونہ ما درت معاشہم، یہ خوب دین کا چکر لگاتے ہیں جب تک ان کی دنیا دین سے آتی رہے، جب تک دنیا دین کے ذریعے آ رہی ہو تو ان سے بڑا دیدار نہیں ہے۔ وَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَا قَلَّتْ دَيَانُونَ، ان کا امتحان لے لو پتہ چل جائے گا اس میں دیدار کتنے ہیں۔ جب تک کوفے والوں کو لگ رہا تھا کہ سارے حالات ٹھیک ہیں، حکومت آ جائے گی، مولا کو بلایا، ایک لشکر تیار ہو جائے گا، تب تک ان سے بڑا یا حسین کہنے والا کوئی نہیں تھا۔ لیکن ایک ابن زیاد کے آنے کے بعد جب انہیں لگا کہ دنیا چھوڑو یہ جو ہے وہ بھی چلی جائے گی، تو سب سے پہلے یہ گھروں کے اندر گئے۔ تو یہ فرما رہے ہیں اگر دین کے نام پہ بلایا تھا تو دین تو ابھی بھی موجود تھا، نہیں تم نے بلایا تھا دنیا کے نام پر، جب تمہیں لگا کہ دنیا جا رہی ہے تو تم نے کہا نہیں ابھی جہاں تک ہے وہیں تک ہے۔ یہ سب سے بڑی بیماری ہے، خدا کی قسم کبھی آپ حیرت کرو گے، معلوم ہے ابن زیاد نے سب کو شہر رہ کا وعدہ تھوڑی نہیں کیا تھا۔ کبھی آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیے، بعضوں کو فقط اتنا تھا کہ تم یہاں سے نکلو کوفے تک، جیسے اپنے زمانے میں کہا جائے نا چلو ہمارے ساتھ وہاں تک پٹرول ہم بھرا دیں گے۔ بعضوں کو فقط پٹرول کا پیسہ تھا کہ تمہارے گھوڑے کا جو کھانا ہے یہاں سے کربلا تک کا وہ ہم دیں گے، آپ تاریخ جا کر پڑھو۔ یہ کون سی امت ہے جو اس قدر دنیا پرست ہو گئی، خدا کی قسم، یعنی آدمی اپنے آپ کو کہاں بیچ رہا ہے۔ بعضوں کو آپ نے بڑے بڑے نام سنے، کسی کو شہر رہ، لیکن اکثر وہ مجمع تھا جو فقط جانور کے دانے پہ گیا تھا۔ انصاف کرو، خدا کی قسم انصاف کرو، یہ مجمع ہے جو یہ جانور کے دانے پہ، بعضوں سے فقط اتنا وعدہ تھا۔ اور شاید یہیں پر وہ مصائب اہل بیت بھی آتا ہے، اگر غور فرمائیے، چونکہ یہ لوگ گئے تھے اسی بنیاد پر، جو لوگ یہاں سے نکل کر فقط اپنے جانور کے دانے پر کربلا تک پہنچ سکتے ہیں، وہ امام حسین کی شہادت کے بعد کس طرح اہل بیت عصمت و طہارت اور ان کے وہ زیورات اور ان کے وہ آسائش اور وہ سامان کس قدر لوٹے ہوں گے۔ توجہ فرمانے، چونکہ یہ لوگ گئے اس طرح تھے۔ لہٰذا اگر آپ زیارت اربعین میں پڑھیے نا، میں کل انشاءاللہ عرض کروں گا، زیارت اربعین کا وہ جملہ بڑا عجیب ہے کہ حسین یہ جو تمہارے قتل پر انہوں نے اتحاد کیا ہے ان لوگوں نے، یہ کون لوگ ہیں معلوم ہے؟ عجیب جملہ ہے، زیارت اربعین واقعاً پڑھنے لائق ہے کہ آدمی
ایک مرتبہ زیارت اربعین کو پڑھے کہ زیارت اربعین میں کتنے حسین پیغام ہیں۔ قد تواورا، اے حسین جنہوں نے تمہارے قتل پر ایک دوسرے سے اتحاد کیا اور ایک دوسرے کی مدد کیا، یہ وہ لوگ ہیں قد غرت الدنیا، جنہیں دنیا نے دھوکہ دیا۔ یعنی دنیا کا دھوکہ کھایا ہوا انسان امام معصوم کے قتل پر آمادہ ہے۔ اگر دنیا کا کوئی دھوکہ کھا جائے، دنیا سے کوئی دھوکہ کھا جائے تو کیا کرتا ہے؟ قد تواورا، یہ زیارت اربعین خدا کی قسم یہ علامت مومن ہے۔ کبھی آپ کہیں یہ 1.5 صفحے کی زیارت کیسے علامت مومن؟ اتنی بڑی بڑی دعائیں میں پڑھتا ہوں، وہ علامت مومن نہیں ہے۔ 1.5 صفحے کی زیارت طولانی زیارت نہیں ہے، 1.5 صفحے کی زیارت ہے، لیکن امام نے فرمایا علامات المومن میں سے ایک علامت ہے۔ لیکن اگر اس کے مفاہیم کبھی انشاءاللہ اگر حیات رہے تو بیان کیا جائے۔ قد تواورا من غرتہ الدنیا، حسین ابن علی، یہ لوگ جو آئے ہیں آپ کے قتل کرنے پر اور آپ کو قتل کرنے کے لیے، انہیں دنیا نے دھوکہ دیا ہے۔ دنیا کے دھوکہ کھائے ہوئے لوگ ہیں جو آئے ہیں اپنے وقت کے امام کو قتل کرنے کے لیے۔ میں نے عرض کیا اتنے عزیز اور اتنے ذلیل اور اتنے کیا کہیے آپ کی اتنے کم میں انہوں نے بیچا ہے کہ زیارت اربعین میں ہے کہ قد باع حظہ بارض، انہوں نے اپنے آپ کو کیسے بیچا؟ بہت کم قیمت میں۔ میں نے عرض کیا نا کم قیمت کیا ہے؟ یہ آدمی اپنے آپ کو بیچ رہا ہے جانور کے کھانے پر، خدا کی قسم۔ آپ غور کریے، میں نے عرض کیا نا واقعہ کربلا کیوں رونما ہوا ہے، اس کے ریزن اور اسباب کیا ہیں وہ ہمیں چیک کرنے پڑیں گے تاکہ ان بیماریوں کو ہم سمجھ سکیں اور انہیں اپنے وجود سے دور کر سکیں، تاکہ ہمارے وقت کا حسین تنہا نہ رہے۔ مومن کا کام یہ ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانے۔ جس امام کی ولادت کا دور گزرا، حضرت نے 4 چیز فرمایا کہ اگر تم چاہے تو معرفت حاصل کرنا، تو حضرت فرماتے ہیں تم کیا کرو؟ ان تعرف ربک، اپنے رب کو پہچان جاؤ، ان تعرف ما صنع بک، اور تم اس چیز کو پہچان جاؤ کہ تم کون ہو۔ یعنی انسان جب رب کو نہیں پہچانتا نا تو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ پہلا کام تمہارا اپنے خدا کو پہچاننا ہے، دوسرا کام تمہارا اپنے آپ کو پہچاننا ہے، وَأَن تَعْرِفَ مَا أَرَادَ مِنْ، اور تیسرا کام تمہارا یہ ہے کہ تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تمہاری ہر دور میں ایک ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کا کام یہ ہے کہ جو ذمہ داری کا وقت گزر جاتا ہے تو یہ اٹھتے ہیں، امام حسن سے کہتے ہیں جنگ کیوں نہیں کر رہے ہیں، امام حسین سے کہتے ہیں صلح کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اس طرح کے لوگ کم نہیں ہیں۔ امام حسن نے جب صلح کیا تو بعد میں آ کر وہاں کا مولا آپ نے جنگ کیوں نہیں کیا؟ امام حسین جنگ پہ جا رہے ہیں تو کہتے ہیں کیوں آپ جنگ پہ جا رہے ہیں، ٹھیک چل رہا ہے سارا معاملہ۔ تو جو فرما رہے ہیں تمہاری ذمہ داری امام کو مشورہ دینا ہے یا امام کے ساتھ رہنا ہے؟ اپنی ذمہ داری تو معین کرو۔ تمہاری ذمہ داری، میری ذمہ داری ہے کہ میں وقت کے امام کو آ کر مشورہ دوں، مولا یہ کریے وہ کریے۔ مولا کو میں گائیڈ کروں گا تو تم امام ہو نا بھائی۔ تو جو فرما رہے پھر وہ کہاں امام ہے؟ خدا ان کی ہدایت کرتا ہے، ان کو کون بتاتا ہے، دستور کون دیتا ہے؟ انہیں دستور اور حکم خدا دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ وہ اگر صلح کرتے ہیں تو ہمارا امر ہوتا ہے، وہ اگر جنگ کرتے ہیں تو ہمارا امر ہوتا ہے۔ تمہارا یہ کام نہیں کہ تم امام معصوم کو آ کر مشورہ دو، مولا یہ کرو یہ نہیں کرو۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ امام ہمارے طریقے سے چلے۔ امام ہمارے طریقے سے تو نہیں چلیں گے، ہمیں امام کے طریقے سے چلنا پڑے گا۔ امام ہم سے میچ کر جائیں یہ نہیں ہوگا، ہم امام سے میچ کریں۔ تو جو فرما رہے ہیں میں جیسا ہوں مولا قبول کر لو، ایسے کیسے چلے گا؟ وہ جیسے ہیں ویسے بننے کی میں کوشش کروں۔ ما اراد من کا، تم سے چاہا کیا گیا ہے، اور اس کے بعد وہ ما یخرجک من دینک، یہ وہ بیماری جو انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا کہ ان چیزوں کا جب خیال چھوڑ دو گے جو چیزیں تمہیں دین سے نکال دیتی ہیں۔ ہم دین میں آ گئے تو ہم کو لگتا ہے اب دین میں ایگزٹ کا دروازہ نہیں ہے، دین میں مجھے لگتا ہے انٹری کے دروازے سے زیادہ ایگزٹ کا دروازہ ہے۔ یہاں آتے بہت جلدی ہیں، جاتے بھی بہت جلدی ہے۔ دین میں رہ نہیں پاتا آدمی، کیونکہ دین کے اپنے تقاضے ہیں، دین کے اپنے ڈیمانڈس ہیں۔ ان ڈیمانڈس کو اگر آپ پورا نہیں کرو، ہو سکتا ہے پیپر میں نہیں آئے کہ آپ بے دین ہو، لیکن آپ بے دین ہو چکے ہو۔ تو وجہ فرمانے اگر ان ڈیمانڈس کو آپ نے پورا نہیں کیا، لہٰذا اس بیماری پر انشاءاللہ وقت آج نہیں رہے گا کہ اس بیماری پر زیادہ گفتگو کیا جائے کہ وہ کون سے اسباب تھے، وہ کون سے ریزن تھے جس کی وجہ سے واقعہ کربلا رونما ہوا۔ کیوں نہیں لوگ آئے حضرت کے ساتھ؟
ان لوگوں میں کیا پرابلم تھا، ان لوگوں کی کیا مشکلات تھی؟ وقت کا حسین نکل رہا ہے، کیوں یہ لوگ نہیں آتے؟ کیا چیز امام حسین سے انہوں نے دیکھا تھا؟ کس کے ساتھ اس گھرانے نے کرم نہیں کیا تھا؟ کس کے ساتھ اس گھرانے نے احسان نہیں کیا تھا؟ یہ تو وہ گھر ہے، یہ خدا کی قسم یہ وہ گھر ہے کہ جب سرکار سید الشہداء اپنی بہن زینب کو الوداع کہنے لگے تو دو لباس پہنا تھا۔ بی بی نے فرمایا میرے بھیا یہ دو لباس کیوں پہنے ہو؟ ایک لباس پہنا اسے پارا کیا، دوسرا لباس پہنا اسے پارا نہیں کیا۔ تو فرمایا میری بہن مجھے پتہ ہے میرا لباس لوٹنے آئیں گے، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا قاتل خالی ہاتھ چلا جائے۔ وہ کریم کا گھر ہے، یہ وہ کریم کا گھرانہ ہے خدا کی قسم۔ اس حسین کے ساتھ، اس حسین کے ساتھ، اس حسین کی اولاد کے ساتھ، اس حسین کے بچوں کے ساتھ، یہ انصاف ہے، یہ انصاف ہے خدا کی قسم۔ جس نے اس پیاسے لشکر کے ایک ایک فرد کو نہیں پانی پلایا بلکہ وہاں کے ایک ایک جانوروں کو پانی پلایا، اور راوی خود کہتا ہے کہ میں تھوڑی دیر میں پہنچا تو میرے پاس اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ میں پانی مانگ سکتا، کیونکہ ہوتا ہے پیاس کی وجہ سے انسان کبھی اتنا بے حال ہو جاتا ہے کہ وہ پانی مانگ بھی نہیں سکتا۔ یہ کہتا میں نے خود دیکھا میرے مولا نے مشکیزہ اٹھایا اور مشکیزہ لے کے میرے قریب آئے، میرا سر اپنے زانوں پہ رکھا اور اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلایا۔ اللہ اکبر! جس نے اپنے دشمن کو سر زانوں پہ رکھ کے پانی پلایا ہو، اب اسی کی بچی شمر مشکیزہ لیے پھر رہا ہے، اور بچی کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، آخر تک بس یہ امید ہے کہ پانی مل جائے گا۔ لیکن اللہ کون بتائے سکینہ تمہارا چچا مر گیا ہے، اب تمہیں پانی نصیب نہیں ہوگا۔ ارباب ایسا کبھی آپ غور کریے گا، خدا کی قسم آپ بھی صاحب اولاد ہو، ایک چھوٹا سا بچہ اگر کسی چیز کو دیکھنے لگے باپ کا دل بھر آتا ہے، اللہ میں اپنے بچے کو یہ سامان، وہ بھی پانی جیسی چیز، اللہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا زینب نے جب اس منظر کو دیکھا ہوگا کہ شمر ملعون ہے، مشکیزہ ہاتھوں میں لیے ہے، اپنے لشکریوں کو پانی پلاتا ہے، جانوروں کو پانی پلاتا ہے، اور میری بچی ہے جو کوزے آب لیے، لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا پورے مشکیزے کے پانی کو زمین پہ ڈال دیتا ہے، بچی تڑپ کے کہتی ہے اے چچا آؤ ذرا اپنی بھتیجی کی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون إِذًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ بار الہ تو یہ تیرے حق کا واسطہ، محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو بیمار انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ تو یہ تیرے حق کا واسطہ، محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما۔ بار الہ ہم میں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عنایت فرما۔ بار الہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ تو یہ تیرے حق کا واسطہ، محمد کے حق کا واسطہ، ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما۔ بار الہ ہمارے بزرگوں کو، بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ یہ تیرے حق کا واسطہ، محمد کے حق کا واسطہ، ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ بار الہ یہ تیرے حق کا واسطہ، محمد کے حق کا واسطہ، معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ، وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔